بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، ٹاپک کی اگر ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھوں تو یہ حدیث سے متعلق یہ آج کا میرا ٹاپک بنتا ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ یہ آج کا موضوع ہے، منکرین حدیث اور مستشرقین، مطلب کہ جو سٹوڈنٹس جو حدیث پڑھ رہے ہیں بی ایس پروگرامز میں اور جو ہسٹری سے جن کا تعلق ہے یا جو بی ایس اسلامک اسٹڈیز وغیرہ جو کر رہے ہیں، ویسے جو پروپر اسلامک اسٹڈیز بھی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے ان کے لیے بھی یہ بطور خاص یہ آج کا موضوع ہے۔ منکرین حدیث اور مستشرقین، وہ سب سے بڑا اعتراض ان کا ذخیرہ حدیث کے اوپر، وہ دو اعتراضات ان کے دو طرح کے، اگر میں اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے آسان کر کے رکھوں تو وہ دو طرح کے اعتراضات حدیث کے اوپر عام طور پہ کرتے ہیں۔ نمبر ایک پہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ کلیم یہ کرتے ہیں جی کہ جتنی بھی کتب احادیث ہیں، مثال کے طور پہ صحاح ستہ یعنی حدیث کی جو مستند جو 6 کتابیں ہیں اور مسند امام احمد بن حنبل اس کے بعد پھر آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی جتنا بھی ذخیرہ حدیث ہے یا حدیث کی جتنی بھی ہماری کتابیں ہیں وہ تو جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے، آپ کے عہد مبارک سے کوئی 1 صدی اور 2 صدی کے درمیان میں لکھی گئی سرکار کے بعد، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کوئی 100 اور 200 سال بعد یہ کتابیں تحریر میں لائی گئیں۔ یہ پہلا وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حدیث کو لکھنے سے بالکل منع کر دیا تھا، آپ نے کہا تھا جی کہ حدیث تو لکھی نہ جائے۔ یہ دو اعتراضات ذرا آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں۔ وہ ایڑی چوٹی کے اصل میں یہ دو طبقے زور لگاتے ہیں، مستشرقین اور منکرین حدیث، کہ کسی طریقے سے جو ذخیرہ حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ کا جو شعبہ ہے، باقاعدہ میں اس کو ایک ڈپارٹمنٹ کہہ لوں گا اسلام کا، اس کو مشکوک قرار دیں، کسی طریقے سے اس کو مشکوک قرار دے دیا جائے۔ مطلب دیکھیں نا، اسلام کے 2 اہم چیپٹر ہیں جن کے اوپر اسلام بیس کر رہا ہے۔ ایک سائڈ پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، شخصیت، حدیث، اور دوسری سائڈ پہ قرآن شریف۔ یہ 2 مین چیزیں ہیں، 2 اہم پلر ہیں اسلام کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے حدیث کے پلر کو ہم گرانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کبھی انہوں نے دوسری الہامی کتابوں کے اوپر شاید غور نہیں کیا یا ان کا موضوع بحث ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں اشارتاً یہ کہنا چاہتا ہوں، میں کسی کی دل آزاری میرا مقصد نہیں ہے، کسی دوسرے مذہب کی، کسی دوسرے دین کی، کہ انجیل کی اگر ہم بات کر لیں تو کئی 100 سال بعد حضرت مسیح علیہ السلام کے بڑی مشکل سے 4 اناجیل کے اوپر کچھ اتفاق ہوا، 4 کے اوپر، اور اسی طرح سے تالمود کی بھی پوزیشن یہی ہے، اور دیگر جو الہامی کتابیں ہیں وہ میں اب نہیں کہنا چاہتا لیکن ان کی پوزیشن بھی یہی ہے۔ اس پس منظر کو ذرا اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، یعنی کہ ان 2 اعتراضات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ایک تو جی کتابیں لکھی بعد میں گئی ہیں کوئی 200 سال بعد، اور دوسرا جی سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو منع کر دیا تھا۔ اب آ جائیں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن، ایک بہت بڑی خدمت، وہ آج کا اصل میں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ، یہ ایک اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، ہمہ جہت شخصیت، مطلب کہ انہوں نے حدیث کے میدان میں، انہوں نے سیرت کے میدان میں بہت گراں قدر، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اصل میں ان سے کام لیا، بہت بڑے انہوں نے سمجھ لیجیے کہ ان کی ریسرچز ہیں۔ اچھا، بیسیکلی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا تعلق تھا ہندوستان سے، انڈیا کے مشہور شہر حیدرآباد سے، بچپن اور ایجوکیشن بیسک ان کی یہیں کی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ پیرس میں جا کے سیٹلڈ ہوئے اور بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی، جو لوگ جن کا
ہسٹری سے، اسلامی ہسٹری سے جن لوگوں کو تعلق ہے اور شغف ہے وہ جانتے ہوں گے خطبات بہاولپور، ان کی بڑی شورۂ آفاق جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں انہوں نے لیکچرز دیے تھے، کافی دن یہاں پر ان کا قیام رہا تھا۔ بہرحال جی، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو ذرا اپنے ذہن میں رکھ لیں، اور اب میں آپ کو ایک بڑی اہم چیز بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی لائف میں ایک چھوٹا سا اسپیشل کہہ لیجئے کہ ایک مخصوص انہوں نے صحیفہ، مجموعہ، صحیفہ کہہ لیں، مجموعہ کہہ لیں یا مخطوطہ کہہ لیں، ہاتھ سے لکھا ہوا ایک حدیث کا مجموعہ تیار کیا، حدیث کی ایک چھوٹی کتاب انہوں نے تیار کی۔ اس میں 138 حدیثیں تھیں، 138 138 حدیثیں اس مجموعے میں تھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے اپنے شاگرد خاص، ان کا نام تھا حمام بن منبہ، ان کو یہ عطا کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مجموعہ حدیث کا اپنی زندگی میں، ظاہری بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے اس کو تیار کیا بلکہ، اور پھر اپنے شاگرد خاص حضرت حمام بن منبہ کو وہ عطا کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہ پھر نسل در نسل وہ چلتا رہا، مطلب کہ انہوں نے پھر آگے اپنے شاگردوں کو اجازت کے ساتھ پھر ایک دو اس کی نقول بھی ہاتھ سے تیار ہوئیں۔ اب یہ عام جو ہمارے محققین ہیں یا ہمارے جو محدثین ہیں کی نظروں سے وہ اوجھل تھا، پتہ تو سب کو تھا کہ وہ انہوں نے بنایا تھا، لیکن وہ اوجھل تھا، وہ محققین کی مائنڈ میں تھا لیکن وہ نظر میں نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت کسی ایک مطلب کہ جس کے نصیب کی دراصل میں یہ بات ہے، یہ نصیب اور یہ قرآن نکلا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے نام۔ وہ کہتے ہیں کہ کافی سالوں سے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ کرے کوئی ایسا ایویڈنس، کوئی ایسا شواہد مجھے مل جائے جس سے میں یہ ثابت کر سکوں کہ احادیث سے مبارکہ جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں عہد رسالت میں لکھی گئی ہیں۔ تو کہتے ہیں جی کہ مجھے کسی نے یہ بتایا کہ پہلے برلن میں کوئی ایک ایسا مخطوطہ پڑا ہوا ہے، تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے برلن کی لائبریری سے وہ صحیفہ، ٹھیک ہے جی، وہ مجموعہ حمام بن منبہ ڈسکور کیا۔ یہ پہلی ان کی اچیومنٹ تھی۔ اس میں بھی 138 یعنی کہ 138 احادیث مبارکہ اس میں موجود تھیں۔ وہ اور ریسرچ میں لگے رہے، مزید ریسرچ میں لگے رہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کی نصرت بھی ان کے ساتھ تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت بھی ان کے ساتھ تھی، تائید بھی ان کے ساتھ تھی۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری خدمات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ انسان کی کوئی ایسی بات اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند آ جاتی ہے، اور اپنے پسندیدہ لوگوں سے ایسی خدمات جو ہے نا وہ لی جاتی ہیں۔ یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ علم کی بات نہیں ہوتی، اصل میں یہ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان کو پھر یہ پتہ چلا جی کہ اس طرح سے کوئی ایک مخطوطہ جو ہے وہ دمشق میں بھی موجود ہے، تو وہ فوری طور پہ وہ دمشق میں گئے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اوریجنل ڈاکومنٹ، یعنی کہ وہ اصل اوریجنل جو حضرت ابو ہریرہ نے حمام بن منبہ کو اوریجنل جو مخطوطہ دیا تھا وہ ان کو ڈسکور ہو گیا۔ یہ بہت بڑی حدیث کی دنیا میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی دنیا میں یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا، ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی، ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، یہ ایویڈنس مل گیا۔ اس میں 138 حدیثیں مبارکہ، اور باقاعدہ طور پہ ان کے اوپر اجازت، جیسے ایک جو محدث ہوتا ہے وہ پھر آگے اجازت اس کے اوپر اپنے دستخط بھی کرتا ہے، تو وہ آگے اجازت بھی، اور اس کے اوپر وہ پرانی تحریریں بھی باقاعدہ طور کے اوپر مینشن تھیں، جن سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ وہی پرانا مخطوطہ ہے، مجموعہ ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت حمام بن منبہ کو عنایت کیا تھا۔ اب ڈاکٹر صاحب نے دونوں کا آپس میں کمپیریزن کیا تو وہ بالکل سیم نکلے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک بہت بڑا کہہ لیجئے کہ منہ کے اوپر تماچا اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر حمید اللہ کے ذریعے
منکرین حدیث اور مستشرقین کے منہ کے اوپر مارا کہ لیں جی یہ ثابت ہو گیا، یہ لیں یہ ڈاکومنٹ ہے، اس کو جس طرح سے مرضی اس کے اوپر آپ لوگ ریسرچ کریں، اور اس کو ایڈٹ کر کے باقاعدہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس کو شائع کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب ذرا میں دو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے کہ ڈاکٹر حمید اللہ کی اس خدمت کی بدولت ہمیں دو اس کے فائدے ہوئے، یعنی کہ دو بڑے آبجیکشن، دو بڑے الزامات یا دو بڑے اعتراضات احادیث کے اوپر جو کہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھے کہ جی ایک تو 200 سال کے بعد، کیونکہ صحاح ستہ کے جو مصنفین ہیں حضرت امام بخاری اور حضرت امام مالک، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی 150-200 سال بعد ان کا دور شروع ہوتا ہے. تو یہ لوگ اس بیس پہ کہتے ہیں کہ حدیث کا کام ہی جی 200 سال بعد شروع ہوا. تو پہلا یہ فائدہ ہوا، پہلا عنصر یہ ملا کہ جناب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس کے اندر ہی حدیث کو لکھا گیا. یہ پوائنٹس اچھے طریقے سے آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ حدیث مبارکہ کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عہد رسالت میں ہی لکھا گیا. یہ پہلی چیز. دوسری چیز کہتے ہیں جی سرکار نے تو منع فرما دیا. بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا تھا وہ ایک خاص اس کے مطلب اور معنی ہیں، مخصوص لوگوں کے لیے تھا، مخصوص دور کے لیے تھا کہ کہیں قرآن شریف اور حدیث آپس میں مکس نہ ہو جائیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ حدیث کو لکھا نہ جائے. ٹھیک ہو گیا نا. صرف یہ ہمیں کنفیوژن سے بچانے کے لیے، ہمیں پریشانی سے بچانے کے لیے، اور یہ چند لوگوں کے لیے یہ بات تھی، اور جن کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین تھا کہ وہ اس مطلب یہ ہے کہ حیثیت کے حامل وہ لوگ تھے، ان کے لیے یہ بات نہیں تھی. تو لہٰذا پہلی بات یہ کہ حدیث مبارکہ کو عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی اس کی کتابت کی گئی، اس کو لکھا گیا. یہ ثابت شدہ بات ہو چکی ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنی ریسرچ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کر دی، پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس ڈسکور کردہ جو مخطوطہ ان کو جو ملا اس کا کمپیریزن کیا مسند امام احمد بن حنبل کے ساتھ، جو صحاح ستہ کے بعد سب سے معتبر حدیث کی کتاب ہے. تو وہ ایز اٹ بالکل اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی سند کے ساتھ، ان کی ہی روایت کے ساتھ وہ 138 احادیث مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہیں. کیا ثابت ہوا؟ اس سے ہی جناب یہ ثابت ہوا کہ جتنی بھی کتب حدیث ہیں وہ اوریجنل ہیں. مطلب کہ ایک اللہ کے نبی کے دور کا جو مخطوطہ ملا وہ ایز اٹ، اس میں کوئی ایک سند کا یا کسی ایک روایت کا اس کے اندر کسی ایک کڑی کا فرق نہیں ہے. تو یہ ثابت، یعنی کہ کتب حدیث کی صحت بھی ثابت اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ یہ بالکل اوریجنل ہیں. اب آخر میں کہ جناب جتنی بھی ذخیرہ حدیث ہیں، حالانکہ یہ ان لوگوں کو شاید یہ بھول جاتے ہیں، ان کو پتہ تو ہے، ان لوگوں کو مستشرقین کو بھی اور منکرین حدیث کو بھی. میں پھر سے بتا دیتا ہوں کہ جتنی ریسرچ، جتنی سٹرگل، جتنی محنت ذخیرہ حدیث کے اوپر ہوئی، فن حدیث کے اوپر ہوئی، علم حدیث کے اوپر ہوئی، دنیا میں کسی اور علم کے اوپر، دنیا میں کسی اور فیلڈ کے اندر، دنیا میں کسی اور شعبے کے اندر اتنی سٹرگل نہیں کی گئی. ٹھیک ہے جی. مطلب کہ باقاعددہ علم کے نئے شعبے مارز وجود میں آئے، علم کے نئے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ مارز وجود میں آئے. میں اس کی مثال اس میں علم اسماء و رجال. ٹھیک ہے جی. تو یہ ثابت شدہ چیز ہے کہ جتنی بھی اب یہ معتبر کتب احادیث ہیں، مطلب کہ صحاح ستہ، مسند امام احمد بن حنبل، یہ سب کی سب مسند ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمیں اپنی اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.